رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں معراج پر گیا تو وہاں پر ایک فرشتہ میرے خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ میں نے صرف 2 رکعت نماز ادا کرنے میں 20,000 سال لگائے ہیں، 20,000 سال میں صرف 2 رکعت نماز ادا کی ہے، 5,000 سال قیام میں، 5,000 سال رکوع میں، 5,000 سال سجود میں اور 5,000 سال تشہد میں۔ تو رسول خدا نے فرمایا ہے اللہ کے فرشتے بے شک تیرے اس جو نماز پڑھی ہے 20,000 سال میں اس کی بے شک بہت نہیں کیا ہے، لیکن جب میری امت اکٹھے ہو کر مجھ محمد اور آل محمد پر درود بھیجتی ہے تو اللہ تیرے اس 20,000 سال سے جو 20,000 سال کی جو عبادت ہے اس سے بھی زیادہ نیکی عطا فرماتا ہے۔ تو سلوات جتنا ہو سکے درود پڑھا کرے سامنے محترم۔ محمد صلوات الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين أنيس الفقراء والمساكين سيدنا وسندنا حبيبنا وشفيع قلوبنا وطبيب نفوسنا جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب مبين بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا صلوات أجركم على الزهراء أزادراني أبا عبد الله الحسين خداوند عالم انشاءاللہ آپ حضرات الخصوص جوانوں کی زحمت تکلیفات کو درگاہ خداوندی میں قبول و منظور فرمائیں گے۔ مجلس ترخیم ہے، لہذا انشاءاللہ چند جملے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں، آپ حضرات کی زحمتیں تمام کر سکیں۔ عزیزان گرامی، یہ باہر شور زیادہ ہو رہا ہے، اس وجہ سے شاید آپ حضرات کی توجہ آگے نہ جائیے گا۔ آواز بلند کر صلوات مجلس ترخیم، اس میں بہت زیادہ مؤثر بھی ہے، مفید بھی ہے، ثواب بھی ہے۔ جب ہمارے درمیان کوئی جوان بچہ جو بالغ شدہ، جو بالغ ہو جاتا ہے، اس کے بعد جو بچہ تو معصوم ہوتا ہے، اس کا کوئی گناہ نہیں ہوتا، جب اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ہمارے
رسم کے مطابق ہم گریہ وہ جاری کرتا ہے، روتے ہیں، بچہ ہو، ناموس ہو، جوان ہو، ہم روتے ہیں۔ جب انسان روتے ہیں تو وہ میت ہمیں کہتے ہیں، وہ تو دنیا سے چلے گئے ہیں، وہ میت ہمیں کہتے ہیں اے بابا، اے ماما، اے برادر، اے بہن، کیوں روتے ہو؟ میں تمہارے درمیان ہوں، تیرے پاس ہوں، تیرے ساتھ ساتھ ہوں، کیوں گریہ وزاری کرتے ہو؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ میت ہمیں پوچھتے ہیں، روایت میں آیا ہوا ہے، میت ہمیں پوچھتے ہیں کیوں روتے ہو؟ اب اگر ہم فکر کریں وہ میت اگر وہ ہمارے ساتھ ہو، ہم اگر دیکھ سکیں تو ہمارے کیا حالت ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے جب ان کا کوئی ہم قرآن خوانی یا صدقات خیرات دیتے ہیں، ان کے نام پر دیتے ہیں تو وہ صدقات خیرات روز قبر میں یعنی فشار قبر پر اس کو کے لیے کام آتا ہے، محشر میں اس کے لیے کام آتا ہے۔ جہاں پر ناکر و منکر سے سوال کرتے ہیں ادھر یہ کام آتا ہے، ہر جگہ پہ کام آتی ہے۔ یہ صدقہ کس طرح کام آئیں گے؟ مثلا ہمارے وہاں پر جو ہمارے معاشرے میں ایک رسم ہے، قبر کے اوپر ہم چراغ لگاتے ہیں نا، قبر کے اوپر چراغ لگاتے ہیں، کیوں لگاتے ہیں؟ کیونکہ اس کا روشنی نیچے جا سکتا ہے، انسان کی عقل ہی کہہ سکتے یہ تو نہیں ہو سکتا ہے۔ چھت کے اوپر جو چراغ ہے وہ نیچے مسجد کی، ابھی مسجد کی چھت کے اوپر چراغ لگائے نیچے، آپ جہاں پر کہتے رکھیں کیا چھت کی وہ چراغ نیچے روشنی دے گی؟ نہیں ہو سکتا۔ یہ انسان کی فطرت ہی کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن صدقہ دیکھیں، ایک بندے خدا نے کبھی بھی اپنے والد صاحب کو اس نے یاد نہیں کیا، کبھی بھی مرنے کے بعد سے تا اس کی جوانی کے جہاں حدود تک پہنچا تو اس وقت تک اسے کبھی یاد نہیں کیا۔ ایک دن اس کو اچانک یاد آیا کہ اس نے کیا کیا، ایک گلاس خود پینے کے لیے ایک گلاس پانی لیا ہوا تھا ہاتھ میں، اس کو اچانک یاد آیا او میرے والد صاحب فوت ہو گیا ہے، کافی عرصہ ہو چکا ہے، والد صاحب کے نام پہ میں نے کچھ بھی دیا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں دیا ہے میں نے، نہ صدقات خیرات قرآن فاتحہ نماز کچھ بھی نہیں کیا ہے۔ اس کو یہ فکر آ رہا ہے، اس کو یہی سوچ رہا ہے، پھر وہ گلاس اور پانی کھڑکی سے باہر پھینک دیا میرے والد کے نام پر۔ اسی رات جب وہ سو گیا تھا عالم خواب میں اس کو والد صاحب عالم خواب میں نظر آیا، کہا بیٹا تمہارے پورا زندگی مجھے ایک چیز نہیں دیا، نہ فاتحہ نہ قرآن نہ نماز نہ مجلس، کچھ بھی نہیں دیا۔ تو وہ بہت شرمندہ ہو گیا، کہا بابا میرا غلطی ہو گیا، میں نے کبھی بھی آپ کو یاد ہی نہیں کیا، اس دن جو فاتحہ کھلایا اس کے بعد جو ہے آپ کے کال پہ نہیں آیا۔ نہیں بیٹا آپ آج جو تم نے غصے سے دیا تھا یا یاد آ کے غصے کے بغیر دیا تھا میں نہیں جانتا، لیکن آج جو تم نے ایک گلاس پانی مجھے دیا تھا وہ میں تمام رشتہ داروں کے پاس فخر سے لیتے ہوئے سب کو بتاتے ہوئے میں آیا، میرے بیٹے نے آج مجھے آب کوثر کی طرح ایک پانی دیا ہے۔ یہ کام آتا ہے، لیکن جو چراغ چھت پہ جلاتے اس وہ کوئی کسی کام کی نہیں ہے، یقیناً وہ اعمال سے مربوط ہے، اعمال سے مربوط ہے۔ کوئی بزرگ دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کی اعمال کو دیکھے، اس کی کردار کو دیکھے، دنیا سے جانے سے پہلے وہ کیسے بندے تھا، جس طرح ہم نماز میں بھی کہتے ہیں، نماز میت میں بھی، نماز جنازے میں بھی اور تقریر میں بھی کہتے ہیں ہم نے اس میت کی خیر کے علاوہ کوئی شر نہیں دیکھا، بولتے ہیں نا، جو عالم ہو سید ہو علماء ہو غیر علماء سب یہی بولتے ہیں ہم اس بندے کی خیر کو دیکھا ہے، بدی کو نہیں دیکھا۔ وہاں پر ہم اگر ظاہراً ہم اگر دیکھیں تو ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہم جھوٹ بولتے، کیوں بولتے ہیں جھوٹ؟ جو سچ بولے اللہ کو فرماتے سچ بولے، سچ بتائے، لیکن ہم سچ کو کہنا چاہیے تھا۔ وہاں پر نماز میں بھی کہتے ہیں خیرہ، ترغیب میں بھی کہتے ہیں خیرہ، جب مرنے کے بعد بھی ایک دوسرے سے جب مسابقت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے تسلیت عرض کرتے ہیں تو اس وقت بھی یہ کہتے ہیں اچھا بندہ تھا،
اس نے غلط کیا تو غلط بھی ذکر کرو، ہم چھپائیں گے، لیکن رب ذوالجلال کے پاس وہ دو نمودار ہے، وہاں تو دیکھتے ہیں، ہاں وہاں تو دیکھتے ہیں، لیکن جب قبر میں جائیں گے، دیکھیں مجلس سے ترقیم ہے، انشاءاللہ آئے گا جوان کی طرف، قبر میں جائیں گے، جب بندہ مرنے کے بعد وہ ہمارے درمیان گھومتا رہتا ہے، اس کا روح گھومتا ہے، جسم تو کھوکھلا ہے، مر گیا ہے، اس کا روح گھومتے رہتے ہیں، جب ہم اس کو غسل دینے کے لیے وہاں پہ لے جائیں گے جہاں غسل خانہ ہے، ادھر جا کے ہم اس کی قمیض کو اتارتے ہیں، جب اس کی قمیض اتارنے میں تکلیف ہو جائے مریض کے لیے، میت کے لیے، تو حکم کیا ہے؟ قمیض کو پھاڑنا ہے، پارا کرنا ہے، تاکہ میت کو اذیت نہ ہو جائے، اس کی عزت کے خاطر آرام سے باعزت اس کو غسل دینا ہے۔ جسے اسے کسب کر لیا، جسے اسے سیکھ لیا، وہ غریبہ پا لیا، جسے نہیں سیکھا، یاد نہیں کیا، وہ مغلوب ہو گیا، مغلوب ہو گیا۔ یہ ہے ایک جوان کا ہے، کتنا مجتہد بھی رکھے، کتنا علماء، سادات، بزرگان، مرزخان، روخان، ہم سب اس دنیا میں بیٹھنے کے لیے، ٹھہرنے کے لیے نہیں آیا ہے، یہ دنیا گزرگاہ ہے، اب گزرگاہ میں ہم خیال رکھے، ہاں بہت زبردست ہے، خدا آپ لوگوں کو اس کا اجر عظیم عطا کرے، یہ دستور، یہ سسٹم ہونا چاہیے، بھائی صدقات و خیرات نکلنے کے ایک ذریعہ یہی مجالس ہے، ذکر آل محمد اس بدن کے لیے جو زخم سے چور چور ہو گیا ہے، اس کے لیے دوا ہے، دوا ہے۔ شہید فقط نہیں، شہید کا جب شہید ہو جاتا ہے، اس شہید کا فقط حقوق الناس کے علاوہ جب شہید کا پہلا خون کا قطرہ گر جاتا ہے تو حقوق الناس کے علاوہ سارے گناہ خدا تعالیٰ معاف کرتا ہے۔ شہید کے لیے اتنا درجہ ہے، لیکن شہید کا بھی کئی اقسام ہے، عرض کیا نا کئی اقسام ہے شہید کا۔ ایک شہید ہوتا ہے جو حب آل محمد میں رہ کر وہ اپنے زندگی کا یعنی جسم کا نذرانہ پیش کرتا ہے آل محمد کے قدم پر، یا درسگاہ آل محمد میں، یا مکتب آل محمد میں، وہ اپنے جانی قربانی، روحی قربانی، جسمانی قربانی پیش کرتا ہے۔ مثل طالب علم جب طالب علم کی حالت میں بستر پر بھی ہو، مدرسہ میں ہو، جہاں پر بھی ہو، اس کو موت ہو جائے، موت آ جائے تو وہ اس کا موت شہید کا موت ہے، اس کا موت شہید کا موت ہے۔ دوسرا موت شہید کون ہے؟ دوسرا شہید جو کافر کے مقابل میں جنگ میں قتل ہو جائے، اسے کہتے ہیں شہید، اسے شہید کہتے ہیں۔ یہ دو قسمیں ہیں۔ بعد میں جو کافر کے مقابل میں شہید ہوتا ہے وہ فقہی اعتبار سے ہے، فقہی اعتبار سے ہے۔ تو اس طرح سے اگر شہید ہو جائے اسے کہتے ہیں شہید۔ اور شہید کئی اور طرح بھی ہے، اور طرح کار بھی ہے شہید شہداء کا، لیکن وقت بہت کم ہے۔ بہرحال تو کیا ہے یہ مجلس آپ جوانوں کے لیے عمر دراز ہونے کا ایک ذریعہ ہے۔ اس طرح اگر آپ عمل کرتے جائے تو آپ کے زندگی کو طول دینے کا ایک سبب بنے گا، رزق میں اضافہ ہوگا، آپ کے بے روزگاری میں روزگار عطا کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے جب آپ کسی کے لیے دعا کرتا ہے، کسی کے لیے مجلس کرتا ہے، کسی کے لیے قرآن خوانی کرتا ہے، کسی کے لیے فریاد کرتے ہیں، تو وہ جو مرا ہوا ہے یا شہید ہوا ہے، جو دنیا سے چلے گئے ہیں، وہ قبر میں آپ کے لیے دعا کرتا ہے، باپ پروردگار دنیا میں جو جوان ہے ان جوان کے لیے میرے سلام کے بعد پروردگار سارے جوانوں کی جو بھی حاجات ہے روا فرمائے۔ وہ قبر سے دعا کرتے ہیں آپ کے لیے، قبر سے آپ کے لیے دعا کریں گے۔ کیوں؟ بی بی زہرا یا مرضیہ جب بی بی باہا عرض کرتے
کرتا ہوں کیونکہ یہ جملہ مجھے خود کو پسند ہے. بی بی زہرا مرضیہ دعا کرتی تھی, فریاد کرتی تھی, مناجات کرتی تھی. ایک دن امام حسن مجتبی خانے میں گھر کے اندر جو امام حسن مجتبی نے عرض کیا, اماں میں دیکھ رہا ہوں جب سے میں دنیا میں آیا ہوں آج تک جو ہے میں دیکھوں آپ دعا کرتی ہے لیکن دوسروں کے لیے اپنوں نے کبھی دعا کرنا مجھے نظر نہیں آیا ہے. تو بی بی فاطمہ زہرا نے فرمایا, بیٹا حسن جب دوسروں کے لیے دعا کریں گے نا ہمارے دعا درگاہ خدا کی بندی میں قبول ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, ہم دوسروں کے لیے دین اسلام ہی کا ایک نام دوسروں کو جینے کا نام دین اسلام ہے. اب جا کے دیکھیں کتاب میں مطالعہ کیجیے, واقعہ ہے لیکن آپ کے اندر یہ مجلس کا معرفت میں رہے. مجلس کا معرفت آپ کے اندر ہونا چاہیے. مجلس کس لیے؟ اس لیے ذکر آل محمد جب ہم پڑھیں گے تو ہمارے لیے یہ مصیبت کچھ بھی نہیں ہے. ذکر آل محمد کی وجہ سے یہ مصیبت ہم سے ٹل جائے, ہم سے دور ہو جائے. ہم سے قربانی ہے حسین اور آل حسین پر, ہمارے طرف سے ایک ہدیہ ہے. لیکن ہم اس کو سیرت آل محمد میں رہ کر, کردار آل محمد میں رہ کر, ان کے گفتار میں رہ کر ہمیں ایسے مجلس ہونا چاہیے. خداوند عالم آپ حضرات جوانوں کو انشاءاللہ اجر عظیم عطا کریں. آپ حضرات کی جو بھی حاجات ہیں روا فرمائیں. یہ سلسلہ جاری ہونا چاہیے, کرنا چاہیے. کیوں؟ ہمارے کمزوری دنیا میں ہمارے کمزوری نظر آئیں گے. جو ہم اچھا کام کریں گے اس کو روز نظر نہیں آئے گا. کیوں؟ اس لیے جو اچھا کام کرے گا اس لیے نظر نہیں آتا کیونکہ وہ دنیا والے وہ خود یہی چاہ رہا تھا ہم کوئی اچھا کام نہ کرے. وہ اچھا کام خود کرنا چاہ رہے تھے لیکن وہ ہم نے کیا تو اس کو کیا ہوتا ہے؟ حسد ہوتا ہے. نہیں کرنا چاہیے تھا یہ کام, مجھے کرنا. جب میرے پر آ گیا تو کیا ہوگا؟ اس کے لیے عذاب ہے. آپ نے جو اچھا کام کیا آپ کے لیے اجر عظیم ہے. ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں بلکہ یہ کام جو ہے فقط خداوند عالم خود جانتے ہیں ہمارے دل میں کتنا معرفت ہے, کتنا خلوص ہے. اس خلوص کے مطابق خدا آپ کو اجر عظیم عطا کرے گا, حتمان کرے گا. لیکن ہمارے درمیان ہمارے اندر خلوص کا جو نقطہ, معرفت کا جو نقطہ ہونا ضروری ہے. آئندہ بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کو اس طرح مجلس ترخیم, مجلس ابا عبداللہ ہے, مجلس ترخیم ہے, شکل مجلس ابا عبداللہ میں تبدیل کر کے وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ بہت بڑا اجر عظیم ہے. اور جو شہداء ہیں تمنا کرتے ہیں, میرے عزیز جوانوں, تمنا کرتے ہیں لوگ. جوان تمنا کرتا ہے. کتنے جوان تمنا کرتے ہیں؟ آپ ذرا اوپر آ کے دیکھیے تمنا کس لیے؟ شہادت کی آرزو تمنا کرتے ہیں. کتنا لوگ ہمارے درمیان ہیں جو تمنا کرتا ہے مجھے شام میں پہنچ جائے نا بی بی زینب کے روزے بتا کر میں پہنچ جاؤں تو میں اپنے اس بدن کو, اس جسم کو بی بی زہرا زینب کی زہریق پر قربان کروں, حسنت پر قربان کروں. بی بی زینب کی زہریق کو بچانے میں اپنے جسم کو قربان کروں. یہ تمنا رکھتے ہیں. جامع جانے کی دفعہ پیغمبر اسلام خاتم المرسلین رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ مجھے تمنا ہے, آرزو ہے آپ کے ساتھ جنگ میں جاؤں اور شہید ہو جاؤں. شہید ہونا میرے لیے تمنا ہے, میں چاہتا ہوں شہید ہو جاؤں. کسی صورت میں مجھے اجازت دے دیجیے. پیغمبر نے فرمایا تم گھر سے پوچھ کے آیا ہے؟ اس نے کہا جی یا رسول اللہ پوچھ کے آیا ہوں. اگر پوچھ کے نہیں آیا تو تیرا یہ جہاد رائیگان جائے گا. پوچھ کے آیا کرو. اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ میں نے پوچھ کے آیا. پیغمبر اسلام نے اسے اجازت دے دی, جہاں میں چلا گیا. اس نے جنگ کیا اپنے بہادری اپنے طاقت کے مطابق اس نے جنگ کیا. رسول کا مدد, دین کا مدد, اسلام کا مدد, امت کا مدد
عام لوگ جس طرح معصومین تو نہیں ہیں تخرقہ میں، وہ فریاد کہ یا رسول اللہ میرے ایک ہاتھ کٹ گیا ہے تو میرا دوسرا ہاتھ کام کرے گا، آپ دعا کیجئے۔ پیغمبر نے اپنے ہاتھوں کو بلا کر تو دعا کرنے شروع کیا۔ دیکھیں میرے عزیزو جوانوں، جب پیغمبر دعا کرتے ہیں نا تو رب ذوالجلال، جب پیغمبر علی و معصومی جب دعا کرتے ہیں تو کیا ڈوبا ہوا سورج پلٹ کے واپس دلاتا ہے۔ اس جوان کے اندر ایک طاقت اور خدا و تعالیٰ نے عطا کیا، اپنے دوسرے ہاتھ سے اس نے جہاد شروع کیا۔ جہاد کرتے 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 ایک جگہ پر پہنچا تو وہ جوان زمین پر گر گیا۔ جب وہ زمین پر گرا پیغمبر اسلام نے جلدی سے اصحاب لے کے اس جوان کے سرانے میں پہنچا، کہا فرمایا اے جوان جلدی سے اٹھ، تیرے سرانے پہ کون پہنچا ہے؟ جب وہ جوان نے کہا جس سے میں اجازت لے کے آیا ہوں رب ذوالجلال نے پورا ائمہ معصومین میرے خبر کے لیے اس میدان میں بھیجا ہے۔ یہ اب پیغمبر اسلام نے اسے اپنے سر کو اپنے گود میں لیا، گود میں لے کے پیغمبر نے اس کے منہ پر ابار مبارک سے اس کے منہ پر جو مٹی تھا وہ مٹی کو صاف کر دیا، کہا جوان تمہیں جنت کا بشارت دیتا ہوں۔ جب یہ فرمایا تو وہ جوان عرض کرنے لگا یا رسول اللہ آپ کی بشارت سے پہلے خداوند عالم نے فرشتوں کو بھیجا ہے مجھے جنت میں لے جانے کے لیے۔ دیکھیے میرا عزیز جوان کی معمولی چیز نہیں ہے جو جہاد کا بھی دو قسمیں ہیں، ایک جہاد اصغر ایک جہاد اکبر۔ باہر اس طرف نہیں جاتا ہوں، یہ شہید کا مقام ہے۔ شہید یہ ہوتا ہے جب شام میں اسیران کربلا جب شام کی طرف لے جا رہے تھے، راستے میں ایک ماں کو ایک جوان بیٹا گم ہو گیا تھا۔ اتنا مجمع تھا، اس مجمع میں ایک جوان بیٹا گم ہو گیا۔ وہ اس جوان بیٹے کی ماں جو ہے فریاد کرتے ہوئے، اس بیٹے کا نام حسین تھا، اس بیٹے کا نام حسین تھا۔ دیکھیے آج ایک جوان کا مجلس ترخیم ہے اور ہم سب یہاں پر جمع ہوا ہے ان کی والدین کے لیے تسلیت عرض کرنے کے لیے، تسلیت بیان کرنے کے لیے، کیونکہ وہ چار جوان کا تعارف میں کس طرح سے ادا کروں، جسے آپ جانتے ہیں، آپ حضرات جانتے ہیں، جو ذاکر آل محمد تھا، ذاکر آل محمد ایسا آگے میرے زبان سے کیونکہ وہ مصیبت زدہ ہے عرض کرنا نہیں چاہتا۔ عزیزان گرامی اس کا نام حسین تھا، حسین تھا۔ اس کی ماں اس مجمع میں، محفل میں، بازار میں، دربار میں یہی کہتی ہوئی آیا کہ اے میرا حسین کدھر ہے تم، میرا حسین میرا حسین۔ یہی آواز پکارتی جب اہل بیت اطہار کے قریب پہنچا نا تو سکینہ یا معصومہ جلدی سے جاتی ہے پھوپھی اماں کے پاس، آ کے عرض کرتی ہے پھوپھی اماں یہ عورت کیا کہہ رہی ہے، یہ عورت کیا کہنا چاہ رہی ہے؟ وہ کہتی ہے کہ میرا حسین میرا حسین، میرا بابا کو تو آواز نہیں دے رہا، میرا بابا کو تو صدا نہیں دے رہی ہے۔ تو اس وقت زینب کبریٰ خاموش سے آرام سے نکل گئی اس محفل سے یا اس دربار سے نکلی، بازار سے آگے تھوڑا آگے چلے گئی تو اس وقت بی بی زینب کبریٰ نے اس ضعیفہ سے بلایا، ضعیفہ ذرا ادھر آ جائیے گا، قریب لایا، آگے فرماتی ہے اے ضعیفہ تم کس حسین کو آواز دے رہی ہو؟ تو وہ ضعیفہ عرض کرتی ہے بی بی آپ کا بھی کوئی حسین گم ہو گیا ہے، کوئی حسین غائب ہو گیا ہے؟ تو زینب کہتی ہے اے ضعیفہ تم اپنے کس حسین کو آواز دے رہی ہے؟ وہ ضعیفہ کہتی ہے میرا ایک بیٹا جوان بیٹا حسین نام ہے، میرا جوان بیٹا آج صبح سے گھر واپس نہیں آیا ہے، میں اسی حسین کو ڈھونڈ رہی ہوں۔ زینب کبریٰ فرماتی ہے اے ضعیفہ تم آرام سے گھر جاؤ، تیرا حسین تیری انتظار کر رہے ہیں گھر میں، جلدی سے جاؤ۔ وہ ضعیفہ کہتے جب میں
واپس گھر میں آیا، گھر میں آ کے دیکھا تو میرا حسین اپنے بستر پر منہ کی بل لے کر رو رہا تھا، گریہ کر رہے تھے۔ میں نے پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ تو اس جوان بیٹا کہتے ہیں اماں جب میں یہ دربار بازار میں پہنچا تھا نا تو ایک ضعیفہ خاتون اپنے سر پہ چادر نہیں ہے، وہ خاتون کہتی ہے اے میرے لال حسین، بہن زینب بازار شام میں پہنچی ہے۔ ادرکم علی الزہرا، جب وہ جوان یہ جملہ عرض کیا وہ بوڑھی عورت کے حال نہیں رہی، بوڑھی عورت اپنے سر پیٹتی ہوئی باہر نکلی، جب بازار کی طرف آئی بی بی زینب کے سامنے آ کر عرض کرنے لگی اے خاتون میرا حسین تو مل گیا، مگر تیرا حسین مجھے بتا دیجئے کون ہے تیرا حسین؟ اس وقت بی بی زینب فرماتی ہے اے ضعیفہ اگر میرا حسین کو دیکھنا ہے نا میرے زیب نظر کیجئے۔ ادرکم علی الزہرا، میرا حسین کو اگر دیکھنا ہے تو نیزے پہ دیکھئے، کیونکہ میری سے یہ پوچھا تھا میرا بھیا حسین کا ایک لاڈلی بیٹی ہے، یہ بیٹی کو تیرے آواز سن کر میرے پاس آئی، عرض کی ابو بھی اماں یہ ضعیفہ جس حسین کو پکارتی ہے، اے ضعیفہ میرا اس لاڈلی بیٹی کی بابا تھا، یہ سر جو میرے پہ ہے یہ بابا ہے۔ ادرکم علی اللہ، میرے جوانوں آج علی اکبر کے مصائب کا تذکرہ سن لیجیے گا۔ علی اکبر کی طرف حسین مظلوم کربلا پیچھے تشریف فرما رہے تھے، حسین نے کیا فرمایا اے جوان بیٹا علی اکبر مہلن مہلن یا بنیا، بیٹا اکبر بابا کو بار بار دیکھتے جانا، بابا کو بار بار دیکھتے جانا۔ علی اکبر میدان میں پہنچا تھا، اتنے عرضت کے مقابل میں علی اکبر مقابلہ فرما رہے تھے، اچانک حسین مظلوم کربلا کی طرف بہن زینب نے نگاہ کیا، بہن زینب نے جب حسین کی طرف نگاہ کیا، زینب کہتے ہیں بھیا حسین کیا ہوا؟ آپ کی چہرے کے رنگ تغیر ہونے لگے، وجہ کیا ہے؟ حسین نے فرمایا بہن زینب ام لیلا دعا کیجئے میرا اکبر سلامت لوٹ کے آئے۔ ادرکم علی الزہرا، جب بابا عبداللہ الحسین علی اکبر کے سرحانے پہ پہنچا، میرے عزیز جوانوں علی اکبر کے سرحانے پہ پہنچا، حسین نے علی اکبر کی سر کو گود میں لیا، گود میں اٹھایا، اکبر کے چہرے سے خون صاف کیا، صاف کرنے کے بعد حسین نے اکبر سے ایک جملہ فرمایا بیٹا اکبر مجھے بتا دیجئے آپ نے اپنے ہاتھ کو سینے پہ کیوں رکھا ہے؟ جب یہ جملہ سنا اکبر نے عرض کیا بابا کچھ نہیں، بابا کچھ نہیں بتایا اکبر نے۔ جب نہیں بتایا حسین نے اکبر کے ہاتھ کو اٹھانا چاہا تو حسین نے کیا دیکھا؟ اکبر کے دل پر چھپا نیزے سنان حسین کو نظر آیا۔ جب حسین نے نجف کی طرف منہ کر کے حسین کا عرض کرتے فرماتے ہیں بابا علی خیبر کے دروازے کھانا آسان ہے، اکبر کے سینے سے نیزے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ما بهم۔ شغل
होंगे